کراچی کے لوگ ان سب باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر رہا ہے، کون ہے کہ جو اعلانات کرتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کا پیکج تھا، اس میں پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا، عمران خان صاحب نے، مراد علی شاہ اس کے ساتھ تھے، اس وقت ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ تھی، تینوں نے بیٹھ کر اعلان کیا، کوئی ایک پروجیکٹ بھی اس میں سے مکمل نہیں کیا، پہلے سے چلتے ہوئے پروجیکٹ کو ہی انہوں نے ایک پیکج کا نام دے دیا تھا۔ یعنی سنجیدگی نہیں ہے کسی کی بھی۔ ووٹ لینے کے لیے اور ویو بنانے کے لیے کچھ ضروری تو ہے نا ان پارٹیوں کے لیے کہ وہ کراچی سے کسی وابستگی کا اظہار تو کریں۔ تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک لہر چل رہی ہوگی تو کراچی کے لوگ بھی اس لہر کا حصہ بن جائیں گے، تو ایسا یقیناً ہوا ہے۔ کراچی تو مین اسٹریم پالیٹکس کرنے والا شہر ہے۔ کراچی جاگتا تھا تو پورا پاکستان میں لہر چلتی تھی، اسی لیے تو اس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اسی لیے تو اس کو برباد کیا گیا ہے۔ لیکن اگر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پنجاب میں مہم چلا کر اور کے پی میں مہم چلا کر کراچی میں اتنے ہی ووٹ حاصل کر لیں گے، تو اب لوگوں نے کل بتا دیا ضمن انتخاب میں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور لوگوں نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں ان کو دھوکہ نہ دیا جائے، کراچی کے لوگ چاہتے ہیں بلدیاتی انتخاب ہو۔ اس لیے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سندھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کنفیوژن کو برقرار رکھے، اور ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک تیسرا خط بھی لکھ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو تو آج میٹنگ کر کے ان کو تنبیہ بھی کرنی چاہیے اور اس کا بھی نوٹس دینا چاہیے کہ اب یہ خطوط کیوں لکھ رہے ہیں۔ جب ان کی چیز مسترد ہو جاتی ہے تو یہ خط پہ خط لکھ کر عوام کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا ہدف یہی ہے کہ 2 چیزیں کرنا چاہتی ہے سندھ حکومت۔ ایک تو یہ کہ آخر تک لوگ کنفیوز رہیں اور کاسٹنگ کم ہو۔ جب بلدیاتی الیکشن میں ووٹ کم پڑیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو مینورنگ ہوتی ہے، جو جس طرح سے یہ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں اور دھاندلی کرنا کا عمل آسان ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عملے کے ذریعے سے اس کام کو کیا جائے، اور جب کاسٹنگ زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان کے بس میں نہیں رہ پاتی۔ تو یہ کنفیوژن اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو کہ اب الیکشن کمیشن نے طے کر دیا ہے کہ 23 اکتوبر کو ہوگا، تو اب یہ اس طرح کا ماحول پیدا کر کے لوگوں کو گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں، کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بار بار جو اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پولیس کی نفری نہیں ہے اور ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر سکتے، تو یہ اس کو بہانہ بنا کر واقعتاً دھاندلی کا کوئی منصوبہ رکھتے ہوں گے۔ اس لیے بھی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ یہاں پر رینجرز ہوں گے، آرمی ہوگی، لیکن اس کی واضح اور متعین صورت ہونی چاہیے۔ ہر پولنگ اسٹیشن یہاں کا سینسٹیو ہے، کچھ زیادہ کچھ کم، تو کراچی کے ہر پولنگ اسٹیشن پر رینجرز کی تعیناتی ہونی چاہیے، آرمی کو ہونا چاہیے، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ جا کر ووٹ کاسٹ کر سکیں اور کوئی ہنگامہ نہ کر سکے، کوئی مارکوٹائی نہ کر سکے۔ صرف پولیس کے اوپر ہم انحصار نہیں کر سکتے۔ پولیس تو ظاہر سندھ حکومت کے ماتحت جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، اور پولیس کے اندر جس طرح سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں ہوئی ہیں، اس میں اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا اپنے مقاصد کے لیے۔ اس لیے آرمی ہونی چاہیے، رینجرز ہونی چاہیے، اگر ایف سی بلانی پڑے تو ایف سی بلائیں۔ الیکشن کمیشن آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ جس ادارے کو چاہے وہ پابند ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس لیے اس میں کوئی تخصیص ہی نہیں ہے۔ واضح طور پر نفری کا تعین بھی ہونا چاہیے اور اس کا اعلان آج یا کل میں کر دینا چاہیے تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ پھر اپنی بلدیاتی الیکشن مہم چلائیں۔ کسی صورت اب مزید التوا کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہذا فول پروف انتظامات اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ میں اس موقع پر ایک مطالبہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ روز روز کہنے کے باوجود کسی کے کان پر جوں نہیں رنگ رہی۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر آج کی تاریخ میں بھی موجود ہیں اور وہ اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر کے حکومت کی مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشتہارات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کس قانون اور ضابطے کے تحت اس وقت کروڑوں روپے کے اشتہارات سندھ حکومت دے رہی ہے؟ اپنی تعمیر و ترقی دکھا رہے ہیں جھوٹی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اب مثلا میں نے کل اشتہار میں دیکھا کہ شارع نور جہاں بھی تعمیر ہو گئی ہے۔ شارع نور جہاں وہ علاقہ ہے نارتن آباد اور سے لے کر آگے تک قلندریہ چوک اور آگے تک جاتی ہے، وہ جگہ ہے، وہ شارع ہے کہ جہاں جو میرے سمجھ لیں گھر کے ساتھ لگتی ہے۔ تو آ کر دیکھ لے، پورے 3 کروڑ عوام دعوت دیتا ہوں، پورے میڈیا کو دعوت دیتا ہوں اور بتا دیں کہ وہاں کون سی تعمیر ہوئی ہے، لیکن اشتہار میں وہ ایک زبردست قسم کی شارع کے طور پر آ رہا ہے۔
اب جب لوگ وہاں پر رہتے نہیں ہیں تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ انہوں نے شاید بنا دی ہوگی جلدی جلدی میں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کروڑوں روپے کے اشتہارات جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور کوئی نوٹس الیکشن کمیشن نہیں لے رہا۔ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو سیاسی بنیادوں کے پر جو تقرری ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ اس طرح کے تبادلے بھی نہیں ہوتے اور اشتہارات بھی نہیں چل سکتے گورنمنٹ کی سطح پر، لیکن یہ سب کام چل رہا ہے۔ اور ظاہر میڈیا کے لوگوں کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو اشتہار چلا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ ان کو اس کو روکنا چاہیے، اور جھوٹ پر مبنی اور دھوکے پر مبنی جو ہے وہ اشتہارات چلا کے اپنی مرضی کے لوگوں کے ذہن بنانے کی کوشش کرنا، وہ تو الگ بات ہے کہ ان کی ساری کوششیں خود ان کے اوپر پڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ لوگ رہتے تو اسی شہر میں ہیں، چلتے تو اسی شہر میں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی شارع نور جہاں ہوگی، کوئی یونیورسٹی روڈ سے گزرتا ہوگا، کوئی شارع فیصل میں کہیں پھنستا ہوگا، کوئی جو ہے وہ جتنی شارع ہیں وہ بتا رہے ہیں ان جگہوں پر کوئی نہ کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ لوگ تو روز چلتے ہیں نا، تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قدر جھوٹ بول کر یہ اشتہار دے رہے ہیں، اور ایک طرح سے یہ ایک رشوت بھی ہوتی ہے کہ جس میں اپنی مرضی کی رپورٹنگ چاہنے کے لیے یہ کام کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں بعض اوقات، اور حکومتیں خاص طور پر۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہارات والی بات بھی اور حکومت کا جو مجموعی کنڈکٹ بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ کل انشاءاللہ کہ الیکٹرک کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے سماعت ہے، اور انشاءاللہ میں خود اس میں جاؤں گا، ہمارے وکیل بھی موجود ہوں گے، اور کراچی کا مقدمہ ہم لڑیں گے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کراچی کے اس اہم ترین مسئلے پر کوئی جماعت بات نہیں کرتی، کوئی لیڈر بات نہیں کرتا، جو کوئی پرائم منسٹر بات نہیں کرتا، کوئی ایکس پرائم منسٹر بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے اپنے ادوار میں سب کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر یہ طاقت کے الیکٹرک کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے چارجز لگاتے ہیں، تو یہ طاقت نیپرا کی اور حکومت کی فراہم کردہ ہے، اور ہر وزیر اعظم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اس لیے وہ اطمینان سے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ ہر گورنر اس گورنر ہاؤس میں بیٹھنے والا کہ الیکٹرک مافیا کا سہولت کار ہوتا ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے ایم کیو ایم کا ہو، اور ان کو مراعات ملتی ہیں، سبسڈی ملتی ہے، ان کو جو ہے وہ این ٹی ڈی سی سے کم قیمت میں بجلی ملتی ہے، وہ ہم سے مہنگی بجلی وصول کرتے ہیں، اور جو بریک ڈاؤن ہوا اس بریک ڈاؤن میں ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہو گئے، فلی ایکسپوزڈ ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ ہوا کیا ہے۔ یعنی اگر 1000 میگا واٹ کی بجلی نیشنل گریڈ سے مل رہی تھی اور نیشنل گریڈ میں بجلی چلی گئی، وہاں کوئی فالٹ آ گیا، تو کراچی کی بجلی کیوں گئی؟ یہاں تو ٹرانسمیشن بھی ان کی ذمہ داری ہے، ڈسٹریبیوشن بھی ان کی ذمہ داری ہے، اور جنریشن بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ گویا کہ الیکٹرک اپنے پلانٹ چلاتا ہی نہیں ہے، یا اتنے تھوڑے چلاتا ہے کہ وہ بس گزارا کرتا ہے، اور چارجز ہم سے فیول کے وصول کرتا ہے، تو یہ فیول کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی لیے ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں فارنزک آڈٹ کریں آپ، لیکن کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارا تو بہت واضح موقف ہے، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اور ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پر جو ریسنٹ بالکل لیٹسٹ رپورٹ ہے نیپرا کی، اس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو کہ الیکٹرک کو مزید کنٹینیو کرنے کی اس پوری جو کمپنیاں اس وقت موجود ہیں کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک کمپنی جو ابراج کیپٹل تھی، جس نے مختلف پارٹیوں کو فنڈنگ کی ہے، جو اب ثابت بھی ہو گیا ہے، ابراج کیپٹل کے الیکٹرک کی مالک کمپنی تھی، جب وہ بینک کرپٹ ہوئی، جب اس کی وہ چوری صرف پاکستان میں نہیں پکڑی جا سکتی تھی، اس لیے کہ سارے وزیر اعظم اس کے سپورٹر تھے عارف نقوی کے، چاہے یہ ہوں پچھلے ہوں اس سے پچھلے ہوں، اور یہ بات بالکل واضح ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرے، یہ کہ الیکٹرک والی جو کالک ہے وہ سب کے منہ پر ملی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابراج کیپٹل ہے اور ابراج گروپ ہے، یہ بینک کرپٹ ہوا پوری دنیا میں، اور لیکویڈیٹر جو ہیں وہ اس کمپنی کو چلا رہے ہیں۔ اب یہ لیکویڈیٹر یہ تعین کر رہے ہیں کہ ان کے شیئرز کو ٹرانسفر کیا جائے۔ یہ آف شور کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ اب آف شور کمپنی کیمن آئی لینڈ کے اندر یہ سارا دھندا چل رہا ہے۔ حکومت پاکستان کہاں ہے؟ یہ سوورن گارنٹی کہاں ہے ان کی؟ کوئی ہے یہاں پر پوچھنے والا کہ ایک تازہ دم شکاری شیئر لے کر جب آ جائیں گے اور اپنی منمانی، تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن وہ انجانے اس لیے بنتے ہیں کہ ان کے کک بیکس چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پیسے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کراچی کے لوگ بکتے رہیں گے اور حکومتیں تماشائی نہیں بنی رہیں گی، بلکہ اپنا حصہ وصول کرتی رہیں گی، اور یہ ہمیں اسی طرح سے اندھیروں میں مبتلا رکھیں گے۔ بجلی قیمت وصول کرنے کے لیے آتے رہیں گے،
ہمارے بل جو ہے وہ یہ وصول کرتے رہیں گے, چارجز ہم پر لگاتے رہیں گے. اس لیے یہ نیپرا کا کام تھا کہ اس کا نوٹس لے, لیکن وہ صرف رپورٹ بنا کر خاموش ہو جاتے ہیں, اپنے ہی کیے ہوئے کیسز کو فالو نہیں کرتے, عدالتوں سے اسٹے مل جاتا ہے. اس لیے ہم کل عدالت میں انشاءاللہ تمام حقائق کو رکھیں گے اور ہم عدالت عالیہ سے درخواست کریں گے کہ کراچی کے عوام کے 42 ارب روپے سے لے کر اب 50 ارب روپے ہو گئے ہیں کلو بیگ کے, جو ہمارے بلوں میں ہمیں واپس ملنے چاہیے وہ کیوں نہیں مل رہے, اور اگر اس پر عدالت کا کوئی اسٹے موجود ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے. اسی طرح ہم عدالت سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ پاکستان کا ادارہ ہے سوئی ساؤدرن گیس, یہ حکومت کا ادارہ ہے, 177 ارب روپے کے بلین روپیز جسے کہتے ہیں 177 ارب روپے, اس کی اگر لائبلٹی کے الیکٹرک کے ذمے ہے تو یہ سازش ہو رہی ہے کہ یہ لائبلٹی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کر دی جائے گی اور ان کو آزادی دے دی جائے گی, یہ گروپ نکل جائے گا ہمارے ہاتھوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زرداری صاحب نے یہ سہولت کاری کی, اب نون لیگ یہ سہولت کاری کرے گی. کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمارے قومی اداروں کے پیسے اگر اس پرائیویٹ کمپنی کے اوپر واجب الادا ہیں تو نچوڑنا چاہیے ان سے, ان کے اثاثوں کو ضبط کرنا چاہیے. یہ جہاں جہاں جس طرح سے بھی ظاہر ہے کہ ایک گروپ آف کمپنیز ہے, یہ ہماری آزادی اور خود مختاری کی بات ہے. بہت لوگ آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی کمپنیاں آ کر ہمیں یرغمال بناتی ہیں تو ان کمپنیوں کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. آزادی کی بات کرنے والے غلام بناتے چلے جاتے ہیں ہمیں. اس لیے ان سب چیزوں کو اب قوم کے سامنے آشکار ہونا چاہیے, اور جماعت اسلامی ہم کراچی میں جو تحریک چلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان سب کو ایکسپوز کریں گے بھی. تو کل انشاءاللہ کے الیکٹرک کی ہیئرنگ میں ہم ایک مرتبہ پھر کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے, اور ان فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کچھ ہم سے وصولیاں ہوئی ہیں ماضی میں اس کو ہم ختم کروائیں گے. دیکھیں یہ ہماری جد و جہد ہے, یا سڑکوں پر احتجاج ہے, یا عدالتوں کے اندر جا کر لوگوں کی ترجمانی کرنا ہے کہ کے الیکٹرک نے اپنے کیس کو سافٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ پچھلے مہینے میں یہ اعلان ہوا, نیپرا نے بھی کیا کہ 4 روپے 87 پیسے بجلی کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے. تو یہ اہل کراچی کو اس جد و جہد کے نتیجے میں ملی ہے, یہ جماعت اسلامی کی تحریک کے نتیجے میں اکتوبر کے بلوں میں کچھ ریلیف ملے گا ہمیں. اگرچہ کہ جتنا انہوں نے ٹیرف بنا دیا ہے اور جس طرح ٹیرف کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیا ہے, پہلے سٹیپ وائز ہوتا تھا, سلیب ہوتی تھی, اب جتنے آپ کے یونٹ ہیں وہ آخری اس کے اوپر چارج ہو جاتے ہیں, یعنی حد ہوتی ہے لوگوں کو لوٹنے کی. یہ سارے کام ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا ریلیف بھی اگر ملا ہے تو یہ ہماری اسٹرگل کے نتیجے میں ملا ہے. تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب آپ ہمارے ساتھ دیں گے, ہمارے ساتھ نکلیں گے, چلیں گے, ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ, تو کراچی کے لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا, حق بھی ملے گا. میں ایک مرتبہ پھر اہل کراچی سے یہ درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کی اس پوری تحریک کا حصہ بنے, اور اس تحریک کا اہم سنگ میل یہ 23 اکتوبر کے بلدیاتی انتخاب ہیں. ہم بلدیاتی انتخاب کو محض ایک انتخاب کے طور پر نہیں لڑ رہے, ہم کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, اس میں یہ سنگ میل آ رہا ہے. ہمیں معلوم ہے اس کے بعد بھی بہت مراحل باقی ہیں. جب آپ میئر منتخب کریں گے اور انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کا ہوگا تو وہ کراچی کا مقدمہ پھر زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکے گا. اس کے پاس آپ کے ووٹ کی طاقت بھی ہوگی, اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم شہر کے تمام پروجیکٹس کو بھی مکمل کروائیں گے اور اس شہر کو ایک لیویبل سٹی بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے, اور جتنے اختیارات انہوں نے چھینے ہوئے ہیں, ابھی تک تو ہماری انتخابی پوزیشن نہیں ہے تو ہم نے بہت کچھ منوایا ہے. جب انتخابی پوزیشن ہوگی اور لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے, اس کے ٹاؤن کے چیئرمین, اس کے UC کے چیئرمین ہوں گے, تو انشاءاللہ جماعت اسلامی وفاق سے بھی اور صوبے سے بھی اپنا حق حاصل کرے گی. اور موٹر وہیکل ٹیکس کا حصہ, جو انفراسٹرکچر چارجز, یہ سینکڑوں ارب روپے جو پیپلز پارٹی کھائے بیٹھی ہے, اور اسی طرح وفاقی حکومتیں, ہر حکومت کراچی کو نظر انداز کرتی ہے. PSDP میں, ترقیاتی فنڈ میں ہمیں صرف جو ہے وہ نمٹا دیتے ہیں یہ 3-4% کے اوپر پورے پاکستان کے, جبکہ ہماری آبادی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 15% ہے, 3 کروڑ سے زائد ہم ہیں. تو ہمارا جو یہ حق ہے کہ ہماری آبادی بھی ٹھیک سے ہو جائے, ہمیں اس کے مطابق پیسے بھی ملیں. ہم پورے ملک کی معیشت چلاتے ہیں تو ہمیں اتنا تو دو کہ ہماری سڑکیں بنیں, ہمارے پانی کا پروجیکٹ ہو, ہمارا بجلی کا مسئلہ حل ہو, ہمارے لیے جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ پروگرام ہو. یہ ہمارا, ہم کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے, ہم تو حق مانگ رہے ہیں, اور حق بھی جتنا ہم کرتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ چند فیصد ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. ہم تو پورے ملک کی ایک کی حیثیت رکھتے ہیں, ہم تو پورے ملک کی طرح سوچتے ہیں. لاہور میں بھی اگر ہمارے پیسوں سے ترقی ہوتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں, اگر ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پنڈی میں BRT بنتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا دل بھی بڑا ہے اور ہمارا ظرف بھی بڑا ہے, لیکن آپ اس کی وجہ سے کراچی کو مارجنلائز نہیں کر سکتے کہ بس تم سے وصول کرنا ہے اور دینا تمہیں کچھ نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی, اور 23 اکتوبر اس کا ایک اہم سنگ میل ہوگا. اس کو منزل نہیں سمجھیں لوگ, لیکن اگر آپ اس کی طرف قدم نہیں اٹھائیں گے,
ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے, تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایک ماحول کو نہیں بنائیں گے جس کا جہاں ووٹ ڈال دیا گیا ہے وہاں پہنچ کر ووٹ نہیں ڈالیں گے, اور آپ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ تقسیم رہیں گے یا گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا, پھر یہ تحریک بہت نقصان میں چلی جائے گی. اس لیے میری کراچی کے لوگوں سے اپیل ہے کہ جس طرح وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہمارے جو ماس کانٹیکٹ کی کیمپین چل رہی ہے, ڈور ٹو ڈور ہم جا رہے ہیں, گلی محلوں میں پہنچ رہے ہیں, کل بھی میں ناظم آباد میں تھا, گولی مار میں تھا اور وہاں اوور ویلمنگ استقبال لوگ کر رہے تھے. لیاقت آباد کا میں نے وزٹ کیا ہے, بدترین حالات سے ان لوگوں نے ظالموں نے دوچار کیا ہوا ان علاقوں کو, تو لوگوں کا ایک رسپانس ہے میں سمجھتا ہوں. اور آج مجھے کیماڑی جانا ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی جو ہمارے شہر شاہ سے لے کر پورا یہاں بنارس تک اور پاک کالونی اور ان تمام علاقوں کا وزٹ ہے, تو اس ماس کانٹیکٹ سے لوگوں کی رائے کا بھی پتہ چل رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں ووٹ ڈالنا چاہیے, بس وہ نکلیں ووٹ ڈالیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. یہ جو خطوط لکھ رہے ہیں سندھ حکومت والے, الحمدللہ جس وقت یہ خط لکھتے ہیں اس کے اگلے 1.5 گھنٹے میں ہم بھی خط لکھ دیتے ہیں, ہم نے بھی یہ خط لکھ دیا ہے. لکھتے رہیں, یہ خط پہ خط آتا رہے گا اور انتخاب آ جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کنفیوز کریں, انشاءاللہ ان کا ہر محاذ پہ مقابلہ کریں گے. یہ بھاگتے رہیں گے, پیچھے پیچھے آئیں گے, یہ بھاگ نہیں سکیں گے انشاءاللہ. اور الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ لوگ اپنے مینڈیٹ کا اظہار کریں گے. بہت شکریہ. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا ساری, اگر وہ پولیٹکس کرتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں تو ہمیں اس میں تھوڑی پریشانی ہے کہ سب لوگ گھر بیٹھ جائیں اور ہم مہم چلائیں. بھائی پی ٹی آئی سے مقابلہ ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو یا ایم کیو ایم سے ہو, ہم تو سب سے کر رہے ہیں کوشش, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی لڑیں ہم بھی لڑیں. میں نے تو آپ کو اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں اب دنیا کٹی ہوئی نہیں ہے. لاہور میں بننے والی ویو اور اسی طرح پشاور میں یا چارسدہ میں یا مردان میں یا ننکانہ صاحب کی ویو کراچی سے دور نہیں ہوتی. کراچی میں ظاہر ہے پچھلی مرتبہ نیشنل ویو کی بنیاد پہ ہی پی ٹی آئی کو ووٹ ملے تھے نا, تو یہ سوچنے کی بات تو سب کے لیے ہے کہ کراچی سے وہ رسپانس کیوں نہیں مل رہا جو رسپانس ننکانہ صاحب میں ملا, مردان میں ملا, چارسدہ میں ملا, لاہور میں یا پنجاب کے ملتان میں مختلف جگہوں پہ ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا تو ظاہر لوگ جانتے ہیں اس کو, ایم کیو ایم تو زوال پذیر ہے, اب اس کے اوپر میں کیا گفتگو کروں. اتنا بڑا واک اوور ملنے, اور ہم الیکشن لڑ نہیں رہے تھے ضمنی انتخاب, ظاہر ہے ہمارا پورا فوکس بلدیات پر ہے, تو جب اتنا بڑا واک اوور تھا تو یہ تو مطلب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نکل کر ووٹ ڈالنا چاہیے تھا نا اس ویو کے اوپر. ظاہر خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں, ہم مانتے ہیں اس بات کو, اور کراچی میں بھی ان کی پسندیدگی پائی جاتی ہے, لیکن کراچی میں اس پسندیدگی کے باوجود اگر لوگ ان کے نام پر بھی ووٹ نہیں ڈال رہے, وہ خود کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کراچی کے لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. کراچی کے لوگ ناراض ہیں, کراچی کے لوگ ان سب جماعتوں سے ناراض ہیں کہ جنہوں نے سب نے مل کر نظر انداز کیا ہے کراچی کے لوگوں کو. جب جماعت اسلامی یہ تحریک چلا رہی ہے تو ہم تو یار لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم تو کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ رسپانس ہماری تحریک کی وجہ سے بھی ہے, اور لوگوں کے اندر جو اس وقت امنگ موجود ہے کہ شاید ایک ہوپ پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. مایوس لوگوں کو ایک امید نظر آئی ہے جماعت اسلامی میں. تو یہ سمجھنا چاہیے ان سب لوگوں کو کہ کراچی کو نظر انداز کر کے اب کسی کی سیاست کراچی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی. وہی کرے گا جو جنرلی کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ کراچی کے حقوق کی تحریک ہے جو کوئی نہیں چلا رہا, جماعت اسلامی چلا رہی ہے, اور 23 اکتوبر اس میں ایک اہم سنگ میل ہے. یہ منزل نہیں ہے اس لیے کہ واقعتاً اختیارات تو پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر, اور ایون میں آپ کو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ کراچی جب سندھ میں پچھلے 4 سال تک, بلکہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے 30 ایم پی اے موجود ہیں سندھ اسمبلی میں, ٹھیک ہے نا, ایم کیو ایم کے 23 ایم پی اے موجود تھے سندھ اسمبلی میں, دونوں اپوزیشن میں تھے, اب ایم کیو ایم حکومت میں آ گئی ہے. یہ سارے لوگ مل کر کراچی کے اس حق کے لیے انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا نا. یہ لڑائی بھی ہم نے لڑی, یہ دھرنا بھی ہم نے دیا, یہ معاہدے پہ بھی ہم پہنچے, ہم عمل درآمد کرانے کی طرف جانے لگے, انہوں نے کرنا شروع کر دیا, کیبنٹ سے چیزیں اپروو کر دیں, لیکن پھر معاملہ اٹک گیا.
کس وجہ سے کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ چلی گئی اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے ڈیلے کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو 23 اکتوبر ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک یہ پلیٹ فارم ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ جتنے بھی چھوٹے موٹے اختیارات ہیں, بہرحال 25 ارب روپے کا بجٹ تو وسیم اختر بھی بناتے تھے نا, اور 10-10 12-12 ارب روپے کے تو ڈی ایم سیز کے بجٹ بنتے تھے نا. یہ سب ملا لیں تو آپ تقریباً 80-90 ارب روپے کا بجٹ ہوتا تھا. تو یہ پیسے وصول کیوں نہیں ہوتے تھے جو اپنے بجٹ, وہ کسی ایسے محکمے کا تو بجٹنگ نہیں کرتے تھے نا جو محکمہ وسیم اختر کے پاس نہیں تھا, وہ اپنے محکمے کی بجٹنگ کرتے تھے نا. تو اپنے محکمے کی بجٹنگ سے وہ پیسے وصول کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ اشتہارات کے پیسے کے ایم سی کے پاس کیوں نہیں آتے؟ یہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب 2.25 ارب روپے کے لیے اور کے الیکٹرک کو نوازنے کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ ان کو ہر جگہ حافظ نعیم نظر آتے ہیں, ہر جگہ جماعت اسلامی ہی مسئلے کا حل ہے, وہ بار بار کہتے رہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی, اور ایک فوبیا کا شکار ہو گئے ان کے وزراء جماعت اسلامی کے. تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو خود اپنی ریکوریز انہوں نے کیوں نہیں کی ہے, اور پھر آپ اپنی ریکوریز بھی نہیں کریں, اپنے حصے کا کام بھی نہ کریں, اور پھر روئیں تو پھر لوگ آپ کی بات کو رسپونڈ نہیں کرتے. جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اپنی ریکوریز بھی پوری کرے گی اور اپنے حصے کا کام بھی کرے گی. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, اس وقت تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ جتنا بھی کام ترقیاتی ہوتا ہے تقریباً 70 سے 80% لوگ کھا جاتے ہیں, 20 سے 30% بمشکل لگ رہا ہے. اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کو جہانگیر روڈ پہ, وہ نظر آ رہا ہے آپ کو سڑکوں کی تعمیر میں, پیچ ورکنگ میں. انشاءاللہ جماعت اسلامی کے بارے میں سب کو بات یہ پتہ ہے, جماعت اسلامی کا نظام ایسا ہے, اس کی ٹیم ایسی ہے کہ ہم یہ بے ایمانی نہیں کریں گے. اور ہم اگر ساری کرپشن نہیں بھی روک سکے تو ہم کم از کم یہ ریشو تو کر دیں گے کہ 70% لگنے لگے اور 20% کی طرف ہم تعاقب کریں کہ یہ کرپشن بھی ختم کر دیں. جی میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر اتنا بڑا نہیں ہے, چونکہ 2018 میں بھی یہی فیکٹر تھا نا. تو 2018 میں 45% کاسٹنگ کیسے ہو گئی تھی کراچی میں؟ ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ فیکٹر ہوتا تو 2018 کے قومی انتخابات میں یہ کاسٹنگ کیسے ہو گئی تھی؟ اس وقت بھی تو کالیں آئی تھیں. تو کال کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے, اس لیے کہ کراچی کے لوگوں نے سمجھا کہ اس ضمنی انتخاب سے اور اس میں جو کچھ بھی ویو چل رہی ہے اس سے کراچی کے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود, یہ تحریک چلا, اسی لیے آپ دیکھیں کہ خان صاحب سب جگہ جیتے ہیں, ایک سیٹ یہاں لوز کر گئے. اب وہ دھاندلی واندلی جو بھی کہیں تو اس دھاندلی کو روکنا, اتنی بڑی پارٹی مل کر ایک اینے کی دھاندلی نہیں روک سکی تو پورے انتخاب کی دھاندلی کیسے روکے گی؟ تو یہ سوال تو ان کی پارٹی کے لیے موجود ہے. خان صاحب سب سے زیادہ جو پریشان ہوتے ہیں وہ کراچی میں اپنی لیڈرشپ سے ہوتے ہیں, اور وہ عوام بھی انہی سے پریشان ہوتے ہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ان کے ہاتھ میں بلدیہ بھی چلی جائے گی تو کیا ہوگا. تو اسی لیے تو کراچی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ بلدیات میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی خود عمران خان کو یہ خراب کر دیں گے. ان کی نیشنل کیمپین بھی خراب ہو جائے گی اگر لوکل باڈیز کا اختیار پی ٹی آئی کو مل گیا. تو یہ کام ہی کچھ نہیں کر سکیں گے, آپس میں ٹانگیں کھینچتے رہیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خان صاحب کی جو بھی کیمپین چل رہی ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گی. یہ وہ جینون ریزن ہے جس کی بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی کراچی کے لیے الحمدللہ ایک بڑی توانا اور طاقتور آواز بن گئی ہے. بہت آپ کا اہم سوال ہے اور یقیناً ہمارے تحفظات موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے میری بہن کہ یہ لوگ ڈال دیتے ہیں ہمیں دلدل میں, یعنی ووٹر لسٹیں خراب ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ ووٹر لسٹیں درست کرو تو یہ 2 سال لگا دیں گے. اس کا مطلب ہے بلدیاتی انتخاب 2 سال نہیں کرواؤ. حلقہ بندیوں میں ہمارے اعتراضات تھے, ہم نے قانونی اور عدالتی جو بھی جد و جہد ہے وہ کی, ابھی بھی اعتراضات موجود ہیں, لیکن اگر حلقہ بندیوں کے اعتراضات پہ چلے جائیں تو مزید 2 سال لگا دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسری بات آ جاتی ہے کہ اختیارات, جس کا سوال ابھی آپ لوگوں نے کیا, اختیارات کو اگر جب تک ہم یہ اختیارات کو صحیح نہیں کرتے, جب تک الیکشن نہیں ہوگا, یہ شرط لگائیں تو 3 سال اور بڑھا دیں گے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ کہیں پیر رکھنے کی کراچی کے لوگوں کو جگہ ہی نہیں ملے گی. ہم نے اب یہ ترتیب بنائی ہے کہ اپنی مطالبہ ہم نے کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں نا ایڈمنسٹریٹر, سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے نا, اشتہارات کی موجودگی میں نہیں, لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر رہا تو ہم انتخاب نہیں چھوڑیں گے. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ انتخاب کراؤ, پھر ایک ایک کر کے انشاءاللہ سب چیزوں کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, جزاک اللہ.